اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو ذوالحج میں قرآن پاک کی یہ صورت پڑھے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، بغیر حج کیے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ جو ماہ ذوالحج شریف میں یہ صورت پڑھے گا، ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں، حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے، حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا؟ فرمایا حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استعداد نہیں رکھتے تو آپ یہ صورت لازمی پڑھیں، اور اس صورت کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اسے پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملتا ہے اور 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حج کو اسی لیے عشاقان عبادت کہتے ہیں کہ کیونکہ حاجی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا جمع پونجی لگا کے اللہ کے راہ میں جاتا ہے اور حج ادا کرتا ہے، کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہوئی ہے، اور ان کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے، سخت وعیدیں ان کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ ذوالحج میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف 1 دن کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ یہ قبولیت ہے، بخشش کا دن ہے، رب کو منانے کا دن ہے۔ اگر یہ سورت کوثر پڑھ کر رب کی غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ 70 کروڑ بھی مانگیں گے تو رب کریم کی ذات شام مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجیاں ہٹا دوں، قرض داروں کے قرض اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ ماہ ذوالحج میں خود اپنے بندے سے پوچھتا ہے۔ ماہ ذوالحج ایسا مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے 10 دنوں کے،
اللہ پاک ہر روزے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے، اور یہ اللہ کی رضا کے دن ہے۔ ان کی قسم رب العالمین نے قرآن کریم میں کھائی ہے۔ رب کریم نے فرمایا والفجر ولیال عشر، ان 10 دنوں کی رب کریم نے قسم اٹھائی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر یہ آپ عمل کر لیں گے، خاص عمل جو ہم بتائیں گے، اگر یہ پڑھ لیں گے تو اس 10 دنوں کے اندر آپ کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، اور میرا مالک آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ دیکھ کر جو ہے حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ایسا عمل ہے، ایسی تسبیح ہے کہ ذوالحج کا جب چاند نظر آتا ہے تو مومنوں کا دل جو ہے وہ خوشی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حج کو جانے والے خوشی خوشی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں، کون سا عمل کروں کہ مجھے بھی حج جتنا ثواب مل جائے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے عمل جو کرنے سے آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ پیارے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جسے اللہ دولت دے، رزق دے اور اللہ کی راہ میں قربانی نہ کرے، حج نہ کرے، اللہ کی راہ میں حج کا سفر نہ کرے۔ کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جسے اللہ نوازے اور پھر وہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، جو کہ جا نہیں سکتا، تو پھر وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے تو پھر نہیں جاتا تو پھر وہ بدبخت ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے، رب کی ذات سے مانگنے والا مہینہ ہے۔ رب کریم کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، میرا مالک بیٹھے بیٹھے اس کی تقدیر، بندے کی بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جوڑیاں بھر دیتی ہے۔ اور جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، رات تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، وہ ماہ ذوالحج میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رب کی ذات کے پورے سال کے دن جو ہے وہ پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جو اس کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، اس کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ میرا مالک ان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، ان کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ بندہ جو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر حاجی ہو، اس گھر کے اندر جتنے دعا کرنے والے ہوں، رب کریم ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حاجی کی دعا رب کریم قبول فرماتا ہے، ان کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ان کا ایک ایک لمحہ حج کے دوران قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جو بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے، رب کریم اس کی ہر حاجت کو پورا کرا دیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے، لوگ دروازہ کھڑکھڑا کر پیسے دے جاتے ہیں، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہوگی۔ ناظرین، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یہ ماہ ذوالحج میں یہ صورت پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ ماہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اس کی قدر کر لو، اس کے 10 دنوں کی قدر کر لو۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، رب کریم اسے اپنے مقصد کی حاجت کرنے کی دیر ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے تمہارے گھر میں رحمتیں، برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ صرف اس صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، تو آج ماہ ذوالحج میں بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر لیجئے گا۔ آج رب کریم کو منانے کا، رب کریم کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اگر آپ بھی مال و دولت شہرت چاہتے ہیں تو آج ماہ ذوالحج میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں،
تعلق رکھتے ہیں ماہ ذو الحج کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے۔ انسان سارا سال غلطی کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، گناہوں میں ملبوس رہتا ہے، وہ رب کریم کتنا رحیم ہے کہ ماہ ذو الحج میں جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو رب کی ذات فوراً توبہ قبول فرما لیتی ہے۔ جب کوئی بندہ آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے ندامت کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رب تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھو گے، وظیفے کی کوئی خاص بات، کیا وظیفے کی کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ کوشش کیجئے ماہ ذو الحج میں یہ خاص عمل ایک بار بتائے گئے طریقے سے کریے گا۔ یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ماہ ذو الحج کے مہینے میں آج رزق اور دولت کا آخری حل، آج مشکل کشا عمل، آج ہر مسئلے کا حل، رکاوٹوں بندشوں کا فی سبیل اللہ توڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نظر بد، حسد، کاروباری رشتوں کی بندش، کاروباری بندش، کسی بھی طرح کے مسئلے میں مبتلا ہے تو آج ماہ ذو الحج میں یہ صورت پڑھ کر دیکھیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ ذو الحج میں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ ذو الحج کی خصوصی دعا کروں گا، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت جو ہے پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ آج اس بخشش کے عشرے میں، آج اس مقدس ذو الحج کے مہینے میں جو کوئی بھی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، آج ماہ ذو الحج کے اس مہینے میں اس کے صدقے سے رب کریم جو ہم مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بخشش عطا فرما۔ مالک و مولا، آج ہمارے گناہوں کو بخش دے، آج ہم سے راضی ہو جا، آج ہمارے مسائل کا خاتمہ فرما دے، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور اس رحمتوں برکتوں والے مہینے ماہ ذو الحج سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ آج جو کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در کا محتاج ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ جو مانگا، جو مقدر میں رزق ہے وہ عطا فرما، مقدر میں نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، خیر کثیر عطا فرما، مال و دولت سے نواز دے۔ آج جو
جس کی بھی جو بھی حاجت ہے مولا تیرے در پر سوالی بن کر بیٹھے ہیں، آج ہم سب پر نظر کرم فرما، آمین۔ آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کے عمل کا خاص طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اہم ہے۔ اب ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جائے گا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ماہ ذو الحج کا یہ عمل ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے ماہ ذو الحج میں یہ عمل پورے دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھیے، کسی بھی طرح کی ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر مت دیکھیے گا، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے، اگر آپ چاہتے ہیں گاڑی، چاہتے ہیں دولت، چاہتے ہیں شہرت، چاہتے ہیں من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لینا۔ یہ ماہ ذو الحج میں سورۃ اخلاص کا خاص وظیفہ ہے۔ کابرین فرماتے ہیں جو شخص سورۃ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے، غیبی فرشتے فوری آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ اور پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگیے گا۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھیے گا اور آپ کی سینکڑوں حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے بتا دیا۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کا میں نے گن کر انتظار کیا۔ یہ دن اتنے خاص ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ ابھی ذو الحج میں آپ اپنے رب کو منا لو، ابھی بھی رب سے خزانے لوٹ لو۔ آپ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام ہے۔ یہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے، رب کریم کی صفت ہے، رب کریم کا نام بھی ہے۔ آپ نے یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ ماہ ذو الحج میں یا قہارو پڑھنا شروع کرتا ہے تو غیبی موکل حاضر ہو جاتے ہیں۔ غیب سے کوئی اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ آج جو کوئی پریشان ہے نظر بد کی وجہ سے، آج جو کوئی پریشان ہے حسد کی وجہ سے، آپ کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، رکاوٹوں مدشوں کے حل کے لیے پڑھ لو۔ ہر طرح کے مسائل کا آخری حل یہ ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو جیلی پیروں فقیروں کے پاس جا کر چکر لگا تھک چکے ہیں، ناکام بنتا ہے، نہ مسائل حل ہوتے ہیں، اور اب رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آج رب کا کلام، رب کے ناموں کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا۔ آپ نے یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 50 بار پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جسے اگر آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، جو شخص بھی بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے ترتیب اور تعداد میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے تمام نوستیں، تمام تنگ
تنگ دستیاں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مجبوریاں، تمام لاچاریاں کونے کونے سے ختم ہو جائیں گی۔ یا کہارو 50 بار پڑھنے سے جب آپ کی تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، پریشانی، غربت، تنگ دستی، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر آپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ نے یا کہارو 50 بار کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، آنکھیں بند ہوں، توجہ رب کی طرف ہو، یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 50 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 50 بار پڑھنے سے آپ کی تمام نظریں بد، حسد، جادو، جنات، تمام رکاوٹیں، تمام بندشوں کا توڑ ہو جائے گا، اور رب کی ذات آپ کے ایسے ایسے اسباب اور ایسے ایسے راستے بنائے گی کہ انسان کی زندگی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یا قہار اسے اپنے رب کو راضی کر لی، تمام مجبوری، لاچاری، بے بسی سے جان چھوٹ جائے گی۔ غیبی موکل، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی پسند کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ماہد الحج میں دونوں صورتیں پڑھنے سے 1,00,000 حج، 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو راضی کرنے کا رب کو منانے کا بہترین عمل ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، وظیفہ ہے۔ ماہد الحج میں آپ نے سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص کو ایک تسبیح پر 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہی آج پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی مایوسیوں سے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ 1,00,000 حج، 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 11 بار سورۃ کوثر، 11 بار سورۃ اخلاص، اگر پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کے دن پھر جائیں، پورے سال کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ تو آپ نے سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص کو، سورۃ کوثر کو 11 بار، سورۃ اخلاص کو تسبیح کے ہر دانے پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ تسبیح کے 100 دانے ہوتے ہیں، اور ہر دانے پر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھ لینی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف یہ عمل کرنا ہے، جب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہوں گے، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے جائیں گے، تو انشاءاللہ میرا مالک آپ کے دل کی ہر تمنا، ہر حاجت کو پورا کرتا جائے گا۔ پیارے ناظرین، آپ نے یہ عمل کرنے کے فوری بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو 112 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگو گے، میرا مالک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ امید کرتے ہیں کہ دوست اب آپ کو ہماری ویڈیو، یہ وظیفہ عمل اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو پیارے ناظرین، آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ کے اندر ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ میرا مالک ہم صاحب کا حامی و ناصر۔ السلام۔